حکومت کے خزانے تو ختم نہیں ہو جاتے، ابھی ہماری حکومت پاکستان کا خزانہ ختم ہوا پڑا، لیکن میرا اللہ کہتا ہے تیرے رب کے خزانے ختم نہیں ہوتے۔ سارے بولو، سننے کی طاقت کیسی ہے کہ سب کا سنا، سب کا سمجھا، ایک ہی وقت میں سب کا چاہا، دینے کے بعد ایک رائی کے برابر کمی نہیں۔ دیکھنے کی طاقت کیسی ہے؟ یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء۔ میرا اللہ کہتا ہے تیرا رب کا دیکھنا ایسا طاقتور ہے کہ اندھیری رات سیاہ، کالا پہاڑ سیاہ، کالا پتھر سیاہ، کالی چونٹی سیاہ، 4 اندھیرے ہو گئے، رات کا اندھیرا، پہاڑ کا اندھیرا، پتھر کا اندھیرا، چونٹی خود کالے رنگ کی۔ میرے رب کا یہ دعویٰ نہیں کہ چونٹی دیکھ رہا ہوں، میرا رب فرما رہا ہے یہ چونٹی جا رہی ہے، اس کے چلنے سے یا ٹانگوں سے نشان پڑ رہا ہے، تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ کیا کمال ہے! سب سے زیادہ جس چیز نے ہمیں فیل کیا، ہمارے پیپر کو فیل کیا ہے، وہ رب ہونے نے، رب ہونے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ جنہوں نے کہا میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے۔ امام المتقین مولا علی کے پاس سائل آیا، تو آپ نے بیٹے سے کہا، امام حسن سے، بیٹا اماں سے کہو کہ 2 درم، وہ جو 6 درم میں نے دیے تو اس میں سے 2 دے دیں۔ آگے ان کے منہ سے نکلا وہ تو آٹے کے لیے دیے تھے، تو انہوں نے آ کر کہا ماں جی فرما رہی وہ تو آٹے کے لیے آپ نے دیے تھے۔ کہا بیٹا ماں جی سے کہو سارے ہی دے دے، سارے ہی دے۔ پہلے 2 مانگے تھے، کہا سارے ہی دے۔ کہ آل رسول بھی پیسے پہ نظر رکھتے ہیں، 6 کے 6 اس کو دے دی، خالی بیٹھ گئے۔ ایک اونٹ والا گزرا، کہنے لگا اونٹ بیچنا ہے، آپ خریدیں گے؟ فرمانے لگے خریدوں گا پر ادھار خریدوں گا۔ کہا ٹھیک ہے کوئی نہیں، آپ سے کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا کتنے لوگ ہیں؟ کہا 140 لوگوں کا۔ کہا ادھر کھڑا کر دے۔ وہ کھڑا کر کے ابھی گھر نہیں پہنچا، ایک آدمی آیا، کہا حضرت اونٹ بیچیں گے؟ کہا ہاں بیچنے کے لیے، لیکن میں نقد پیسے لوں گا۔ کہا جی نقد ہی دوں گا۔ کتنے لیں گے؟ کہا 200 لوں گا۔ 200۔ انہوں نے کہا یہ لو 200۔ تو 140 ادھر بھیجے اور 60 لے کر گھر آئے۔ فاطمہ میرا رب کہتا ہے مجھے 1 2 تو میں 10 کر کے واپس کرتا ہوں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا۔ تو نے 6 دیے اللہ کو، اللہ نے 60 کر کے تمہیں واپس کر دیے۔ اللہ کا رب ہونا بہت بڑا پیپر ہے اور مشکل پیپر ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرے رب کے خزانے خالی ہونے سے پاک ہیں۔ قل اللہم مالک الملک للہ ملک السماوات والارض لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرى وإن تجہر بالقول فإنہ یعلم السر وأخفى اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى۔ سارے خزانوں کا مالک تنہا اللہ ہے۔ تو یہ ہمارا پیپر ہو رہا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اس پیپر کو کیسے حل کرنا ہے؟ یہ ڈائریکٹ اللہ سے تو ڈائلنگ ہے نہیں، اس کے لیے میرے اور آپ کے درمیان واسطہ بنے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ میرے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں۔ اللہ نے آپ کو اپنے نام کے ساتھ ایسے جوڑا، جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے اللہ سے پوچھا یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل ہیں، موسیٰ آپ کے کلیم ہیں، داؤد کے لیے لوہا نرم ہے، سلیمان کے لیے ہوا تابع ہے،
عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ ہیں، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ کہا یہ کیا دیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، میرے محبوب قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ چلے گا، الگ نہیں ہو سکتا۔ کتنے مذہب ہیں جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، رسالت کو نہیں مانتے، اللہ کہتا قبول نہیں۔ کہ میں نے آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا، اور مناسبت کیسی ہے؟ لفظ اللہ۔ کوئی نکتہ ہے؟ کیوں ہے؟ اللہ میں کوئی نکتہ ہے؟ بولو۔ محمد کوئی نکتہ ہے؟ احمد کوئی نکتہ ہے؟ اللہ کتنے حرف ہیں؟ 4، الف لام لام ہا۔ محمد کتنے حرف ہیں؟ 4، میم ہا میم دال۔ احمد کتنے حرف ہیں؟ الف ہا میم دال۔ کیا جوڑ بٹھایا، کیا جوڑ بٹھایا۔ کسی نبی کے نام میں نبوت کا معنی نہیں پایا جاتا۔ آدم گہرے رنگ والے، یعقوب پیچھے آنے والے، نوح رونے دھونے والے، موسیٰ عیسیٰ سرخ رنگت والے، موسیٰ پانی سے پکڑے جانے والے۔ چند نبیوں کا نمونہ بتایا کہ ان کے ناموں کا کیا مطلب ہے۔ محمد اور احمد میں نبوت کیسے ہے؟ میم ہٹاؤ تو نکلتا ہے حمد، الف ہٹاؤ تو نکلتا ہے حامیم دال، حمد۔ ٹھیک ہو گیا؟ قرآن کا الحمدللہ رب العالمین، الحمد کی الف لام میم ہٹاؤ تو نکلتا ہے حمد۔ وہاں جا کے اللہ نے اپنے نبی کے نام کو جوڑا۔ قرآن کے پہلے لفظ کے ساتھ اللہ نے اپنے نبی کے نام کو جوڑا ہے۔ الحمد، الف لام ہٹایا حمد، میم ہٹایا حمد، احمد کا الف ہٹایا حمد۔ میرے نبی کے نام میں معنی ہے کہ اللہ کی پہچان کروانے کے لیے میرا حبیب آ رہا ہے۔ یہ علم در مصطفیٰ سے ملے گا کہ اللہ کون ہے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ خدا اللہ کا نام نہیں ہے، کسی نے رکھا ہے، صفت ہے۔ خدا ترجمہ ہے کس کا؟ کسی الصمد، جسے کسی نے نہ بنایا اور وہ سب کو بنائے، جو کسی کا محتاج نہ ہو، سارے اس کے محتاج ہوں، اور نام اس کا اللہ ہے۔ اور جب کسی کو پکارا جاتا ہے، نام سے پکارا جاتا ہے، معنی سے نہیں پکارا جاتا۔ آپ مجھے طارق جمیل کہتے ہو، ٹھیک ہے؟ طارق کا مطلب ہے رات کو آنے والا۔ آج تک مجھے کسی نے نہیں کہا مولانا رات کو آنے والے، کیونکہ نام کو ترجمے سے نہیں پکارا جاتا، نام کو نام سے ہی پکارا جاتا ہے۔ امجد باعزت، مولانا باعزت صاحب، کوئی کرتا ہے؟ میری مثال سمجھ میں آ رہی؟ آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں، صحیح بات ہے۔ ہمارے راجپوتوں میں ایک کاسٹ ہے ڈنگے سیاہ، ڈنگے، وہ زیادہ لڑائی جھڑائی والے تو ان کو ڈنگے، ان کا نام پڑ گیا ڈنگے۔ جنگ میں کافی بڑے لوگ، ہمارے ان سے پرانے تعلق۔ تو ایک ہمارے دوست تھے، فوت ہو گئے، جہانگیر ڈنگا سیاہ۔ انہوں نے جنگ میں اپنے ایک دوست کو فون کیا، آگے بچی نے اٹھایا، وہ تھے نہیں، تو کہا اچھا بیٹا آپ اپنے ابو کو بتا دینا جہانگیر ڈنگے کا فون آیا تھا، تو وہ مجھے رنگ کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے کال کی بڑی ہنستے ہوئے، کہا مار صاحب آج بڑا لطیفہ ہوا، اور بچی نے آپ کا نام سنا تو مجھے کہا ابو کسی جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا، جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا۔ اللہ کو اللہ کہا کرو، خدا نہ کہا۔ اللہ کے نام میں ایک عجب خوبصورتی دیکھو۔ اللہ دل میں اتارنے والی چیز ہے۔ لفظ اللہ میں ہونٹ نہیں ہلتے، اندر سے آواز نکلتی اللہ
مجھے دیکھو، اللہ، میرے ہونٹ ہلے، اب آپ بولو، ہونٹ ہلے، ہونٹ فکس ہے، آواز اندر، یہاں سے آواز ہے۔ اللہ کے نام میں پیغام ہے کہ اسے دل میں اتارو، یہ اندر سے بولو، اندر سے بولو۔ اچھا، محمد الٹ ہے، اس میں 2 دفعہ ہونٹ ملتے ہیں، محمد، دیکھ رہے ہو، محمد، 2 میم ہیں، میم جوڑ دیتا ہے۔ میرے نبی کے نام میں یہ پیغام ہے کہ اللہ سے جوڑنے والی ہستی کا نام محمد، تمہیں اللہ سے جوڑنے آئے، محمد۔ تو بھائیو، پی آئی اے والے ہوں، جہاز اڑانے والے ہوں یا ریڑھی چلانے والے ہوں، سب کے سامنے اللہ نے ایک پیپر رکھا ہے کہ مجھے راضی کرو، مرنے سے پہلے مجھے راضی کرو۔ اللہ کو راضی کر لینا فتح ہے، کامیابی ہے، اور اللہ کو ناراض کر لینا شکست ہے، ناکامی ہے۔ کسی قوم کا عمل غلط ہو جائے یہ بھی بہت بڑی مشکل ہے، کسی قوم کا علم غلط ہو جائے یہ تباہی و بربادی ہے۔ میری قوم کا علم غلط ہو گیا ہے، عمل تو خراب ہے ہی، علم غلط ہو گیا ہے کہ میرا دیس کہتا ہے پیسے سے سارے کام چلتے ہیں، پیسے سے عزت ملتی ہے، پیسہ ہوگا تو سب کچھ ہوگا، پیسہ نہیں ہوگا تو ہمیں پوچھے گا کون۔ یہ علم کی غلطی ہے، یہ علم فکر کی غلطی ہے۔ میرا نبی کہتا ہے اللہ راضی ہوگا تو سارے کام بن گئے، اللہ ناراض ہے تو سارے کام بگڑ گئے، اللہ راضی ہے سارے کام بن گئے۔ فتح پا جانا کامیابی نہیں، مالدار ہو جانا کامیابی نہیں، شکست کھا جانا